بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سوڈ ماگا بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لوسانیہ کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل کے کمرے میں آئس لینڈ کی 2 ایجنٹس لڑکیاں بیٹھی شراب سیپ کر رہی تھیں۔ عجیب الٹے چکر میں پھنسا دیا ہے چیف نے، ایک لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مارگریٹ، تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ باس کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرو۔ باس کے ایسے ذرائع ہوتے ہیں جو انہیں لمحہ لمحہ کی خبر دیتے ہیں، اور اگر تمہاری باتیں ان تک پہنچ گئیں تو تمہیں چٹکی میں مسل دیا جائے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، تمہارا کام ہی اب یہی رہ گیا ہے ڈیسی کہ تم باس سے کیا ہر ایک سے ڈرتی رہ جاؤ، مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا ہمیں اس لیے ناگوار لگ رہا ہے کہ ہمارے حرکت میں آنے کا کوئی اسکوپ نظر نہیں آیا اور ہم منجمد ہو کر رہ گئے ہیں، ڈیسی نے کہا۔ تم نے یہاں 2 روز میں کیا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں تو سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہوں اور تم سارا دن غائب رہتی ہو، مارگریٹ نے کہا۔ میں عمران کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، ڈیسی نے جواب دیا۔ وہ آئرلینڈ جائے گا خزانہ تلاش کرنے، یہاں کیوں آئے گا؟ مارگریٹ نے کہا۔ تمہیں چیف نے بتایا نہیں تھا کہ لوسانیہ کی تنظیم بلیک اسٹون نے پاکیشیائی سفارتکار کو اغوا کر کے اس پر بے پناہ تشدد کیا تاکہ خزانے کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کی جائیں، لیکن پھر اس کی لاش ویرانے سے ملی۔ عمران اور اس کے ساتھی اس لیے یہاں آئیں گے کہ وہ پہلے اپنے سفارتکار کا انتقام لیں گے، پھر آئرلینڈ جائیں گے، ڈیسی نے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ شراب بھی سپ کر رہی تھی۔ لیکن ہم انہیں شناخت کیسے کریں گی؟ مارگریٹ نے کہا۔ گروپ کے لحاظ سے، کیونکہ وہ یقیناً میک اپ میں ہوں گے۔ گروپ میں 4 مرد اور 2 عورتیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عمران زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا، یہ بھی اس کی پہچان ہے، ڈیسی نے جواب دیا۔ اسی لمحے سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈیسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈیسی بول رہی ہوں، ڈیسی نے کہا۔ فلپ بول رہا ہوں میڈم، مجھے پاکیشیائیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات مل گئی ہیں، لیکن انہیں فون پر نہیں بتایا جا سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ہوٹل کے کمرے میں آ جاؤں؟ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ آ جاؤ، ڈیسی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ ہمیں احمق بنانے کی کوشش کر رہا ہے ڈیسی، تم نے خواہ $1,00,000 کا وعدہ کر لیا۔ اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کا خمیازہ بھی خود ہی بھگتے گا، ڈیسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ ان کی باتوں کو کنفرم ضرور کرانا، مارگریٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے، ڈیسی نے کہا تو مارگریٹ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آدمی کیا نام ہے اس کا؟ فلپ؟ یہ کون ہے اور تم نے کب اس سے بات کی؟ مارگریٹ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ایک دوست نے یہاں کے لیے اس فلپ کی ٹپ دی تھی، اور اس نے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی تھی کہ فلپ نہ صرف پاکیشیا سیکرٹ سروس کو جانتا ہے بلکہ وہ انہیں میک اپ میں بھی پہچان لے گا، جس پر میں نے اسے ٹاسک دیا تھا کہ وہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس کر دے تو اسے معاوضہ دیا جائے گا، اور تم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی ہمارا کام ہو رہا ہے، ڈیسی نے کہا، اور مارگریٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو ڈیسی اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور پھر اس نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ آؤ فلپ، ڈیسی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو نوجوان اندر داخل ہوا اور اندر موجود مارگریٹ کو سلام کیا۔ بیٹھو، ڈیسی نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے کہا، تو فلپ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ڈیسی نے کہا۔ میڈم، جب آپ نے مجھے ٹاسک دیا اور میں نے وعدہ بھی کر لیا تو میں نے اس کے لیے باقاعدہ پلان بنایا، کیونکہ پاکیشیائی ایجنٹ کسی بھی میک اپ میں ہو سکتے ہیں، اور صرف گروپ کو چیک کیا جائے تو ایسا ہونا بعید از قیاس نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ یہی ہمارے مطلوبہ لوگ ہوں۔ انہیں ٹریس کرنے کے لیے اس آدمی کو ٹریس کیا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پاکیشیا کے مفادات کے ہی کام کرتا ہے۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس آدمی کا نام ڈینڈی ہے۔ اس کا رابطہ یہاں ان ایجنٹوں سے ہے، کیونکہ جب میں اس کی نگرانی کے لیے اس کے کلب گیا تو وہ
सेल फ़ोन पर बड़े पुरस्कार अंदाज में इधर उधर देखते हुए बोल रहा था। मेरे पास ऐसी जदीद तरीन डिवाइस है जो 2 किलोमीटर तक की कोई भी गुफ्तगू टेप कर सकती है। मैंने वो डिवाइस जेब से निकालकर इसकी तरफ इसका रुख करके इसे ऑन कर दिया। वो बातें करता रहा और मैं इसे टेप करता रहा। फिर इसने गुफ्तगू ख़त्म की और अपना सेल फ़ोन जेब में डालकर वो वापसी के लिए बैरूनी दरवाज़े की तरफ मुड़ गया। मैंने क्लब में खुसूसी तौर पर बने हुए स्पेशल रूम्स में से एक कमरा बुक कराया और वेटर मुझे इस कमरे में छोड़ आया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद करके इसे कैमोफ्लेज किया और फिर डिवाइस ऑन करके गुफ्तगू को सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। हम हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाब हो गए थे। फ़िलिप ने कहा, क्या गुफ्तगू है, सुनवाओ। डेसी ने कहा तो फ़िलिप ने जेब से एक रिमोट कंट्रोलर साइज़ की डिवाइस निकाली और इसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही डिवाइस से आवाज़ निकली सब इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। कोई मर्द बोल रहा था जिसे प्रिंस कहा जा रहा था। फिर दूसरी आवाज़ सुनाई दी, ये डैंडी था। इसके बाद इनके दरमियान काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। जब ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो फ़िलिप ने डिवाइस ऑफ करके इसे वापस अपनी जेब में डाल दिया। कैसी रही मैडम मेरी कोशिश? वंडरफुल, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारा इनाम भिजवा दिया जाएगा। डीसी ने कहा तो फ़िलिप उठ खड़ा हुआ। इसने दोनों को सलाम किया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस बार मार्गरेट ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और इसे अंदर से लॉक कर दिया। हाँ, अब बताओ कि तुमने इस गुफ्तगू से क्या नतीजा निकाला है। हमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा और ये इंतज़ार बहुत तवील भी हो सकता है। डीसी ने कहा, क्या मतलब हुआ तुम्हारी बात का? हमारा मिशन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ख़ात्मा नहीं है। हमारा मिशन है ख़जाने को ट्रेस करना और बकौल बॉस ये काम सिर्फ इमरान ही कर सकता है। इसलिए अगर इमरान का ख़ात्मा हो गया तो एक लिहाज से हमारा मिशन ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे मिशन का तमाम तर इन्हिसार ही इस इमरान पर है जो ख़जाना तलाश कर सकता है। डेसी ने कहा, तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन क्या हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मार्गरेट ने कहा, तुमने गुफ्तगू सुनी है कि डॉर्थी क्लब की डॉर्थी मालूमात के हसूल के लिए और ताक़ुब या निगरानी करने का वसी नेटवर्क चला रही है। इसके ज़िम्मे इमरान और इसके साथियों की तलाश है। इसके साथ ही इमरान लॉर्ड हंटर के बारे में इंक्वायरी कर रहा है जो ब्लैक स्टोन का असल सरबराह है। इमरान यहाँ आया ही इसीलिए है कि पाकिस्तानी सफारतकार को अगवा करने और बहिमाना तशद्दुद करके इसकी लाश वीराने में फेंकवाने वालों को ट्रेस करके इनसे इंतकाम ले सके। ये काम ब्लैक स्टोन के सुपर सेक्शन के सुपर एजेंटों ने किया है और ये इतला भी जंगल की आग की तरह लुसानिया में फैल चुकी है कि ब्लैक स्टोन के सुपर सेक्शन की इंचार्ज डेमी और इसका नायब ऑस्कर दोनों हलाक कर दिए गए हैं। और अब इमरान जिस अंदाज में फ़ोन पर बात कर रहा था, इससे मुझे मालूम हुआ है कि इसका मिशन सिर्फ दोनों सुपर एजेंटों को हलाक करने तक महदूद नहीं रहेगा। वो ब्लैक स्टोन का हेडक्वार्टर और इसके बड़ों को हलाक करने की कोशिश में भी है। और अब देखना कि किस तरह डॉर्थी और लॉर्ड हंटर मारा जाता है। डीसी ने कहा, काश मैं ये नज़ारा देख सकती। मार्गरेट ने कहा, हम डॉर्थी क्लब पहुंच जाती हैं। ये इमरान वगैरह वहां आएंगे तो इनकी कार्रवाई सामने आ ही जाएगी और फिर मैं और तुम मिलकर इनकी मदद करेंगे। इससे इमरान और इसके साथियों के साथ दोस्ती हो जाएगी और फिर हमारा मिशन आसानी से तकमील पजीर हो सकता है। ठीक है, चलो, लेकिन वहाँ का माहौल तो तुमने पूछा नहीं फ़िलिप से। मार्गरेट ने कहा, पूछने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई मसला हुआ तो निमट लेंगे। डेसी ने कहा और इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई तो मार्गरेट भी उठ खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है मेकअप ना कर लें, क्योंकि अगर वहाँ झगड़ा हो गया तो ये बदमाश और गुंडे लोग दिल में दुश्मनी रख लेते हैं और किसी भी लम्हे वो छिपकर हम पर वार कर सकते हैं। डेसी ने कहा, तजवीज़ अच्छी है, लेकिन हमने तो इनके साथ दोस्ती करनी है। हम ये मेकअप कब तक कायम रख सकेंगी? ये बदमाश और गुंडे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, उल्टा अपनी हड्डियां तोड़वा बैठेंगे। मार्गरेट ने बड़ा दावा करने के अंदाज में कहा, ओके ठीक है, लेकिन ये सुन लो कि हमने वैसे ही नहीं लड़ाई में कूदना। जहां हम देखेंगे कि पाकिस्तानी दब रहे हैं वहां उठकर इनकी मदद करना शुरू कर देंगी। डेसी ने जवाब देते हुए कहा और मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। डेसी जानती थी कि मार्गरेट मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है, इसलिए वो लड़ाई भड़ाई के मौके तलाश करती रहती है और यहाँ एक मौका सामने आ गया था, इसलिए वो खासी पुरजोश दिखाई दे रही थी। इमरान अपने साथियों समेत 2 कारों के ज़रिए डॉर्थी क्लब पहुंचा था। ये दोनों कारें इसने अपनी रहायशगाह पर मंगवाई थीं, क्योंकि इमरान और साथियों की तादाद 6 थी और दोनों ख़वातीन। मर्दों के दरमियान फंस कर बैठना तो एक तरफ,
وہ اس انداز میں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے عمران نے 2 کاریں منگوا لی تھیں۔ عمران نے رہائش گاہ سے نکلنے سے پہلے شہر کے تفصیلی نقشے کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا اور رہائش گاہ سے ڈورتھی کلب تک پہنچنے کے لیے راستے کا بھی اس نے تعین کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راستے میں کسی سے پوچھے بغیر ڈورتھی کلب کی 3 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ عمران کار کمپاؤنڈ گیٹ سے موڑ کر ایک طرف موجود وسیع و عریض پارکنگ کی طرف لے گیا اور اس نے وہاں ایک خالی جگہ پر کار روک دی۔ دوسری کار جسے تنویر ڈرائیو کر رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ پہنچ کر رک گئی اور پھر دونوں کاروں سے وہ سب باہر آ گئے۔ مشین پسٹلز ہیں یا نہیں؟ عمران نے مڑ کر ساتھیوں سے پوچھا۔ ان سب نے پینٹس اور لیدر جیکٹس پہنی ہوئی تھیں۔ مردوں کی جیکٹس کا رنگ سیاہ تھا جبکہ جولیا اور صالحہ نے جو لیڈیز جیکٹس پہنی ہوئی تھیں ان کے رنگ تیز براؤن تھے۔ پارکنگ بوائے بھاگ کر ان کی طرف آیا اور وہ 2 کارڈز دے کر 2 کارڈز کاروں کے رخنوں میں پھنسا کر واپس پلٹا ہی تھا کہ اچانک پھر مڑا۔ اس کے چہرے پر موجود ہچکچاہٹ تھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو یا اسے کچھ کہنے کی جرأت نہ ہو رہی ہو۔ کیا بات ہے ماسٹر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سر مجھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اپنے سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ اگر چیف میڈم کو اطلاع مل گئی کہ میں نے آپ سے یہ بات کی ہے تو مجھے سمیت میرے پورے خاندان کو بموں سے اڑوا دے گی۔ لیکن مجھے میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ساتھ جو خواتین ہیں انہیں کلب کے اندر نہ لے جائیں، یہاں اندر بھوکے بھیڑیوں کے پورے غول موجود ہیں۔ پلیز کسی کو بتائیے گا نہیں، پلیز، لڑکے نے تیز لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ تو انتہائی بدنام کلب ہے۔ لڑکے نے واقعی اپنے کلب کے خلاف بات کر کے اس کلب کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے۔ عمران نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، چلو تم اندر، ہم دونوں سینکڑوں پر بھاری ہیں۔ جولیا نے کہا تو عمران مسکرا دیا اور پھر وہ سب کلب کے مین گیٹ تک پہنچ گئے۔ اس دوران کلب سے نکلنے اور جانے والے افراد جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، انہیں دیکھ کر فوراً ہی اندازہ لگ جاتا تھا کہ یہ نہ صرف انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں بلکہ انتہائی گھٹیا سطح کے افراد ہیں۔ عمران کلب میں داخل ہوا تو ہال میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہال کافی بڑا تھا اور دیواروں کے ساتھ جگہ جگہ مشین گنوں سے مسلح افراد کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہاں شراب پینے اور باتیں کرنے کے علاوہ بھی اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہوئے، ہال میں یکلخت غیر فطری سا سکوت چھا گیا، لیکن یہ سکوت بے حد مختصر رہا اور پھر پورا ہال سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ لیکن عمران اور اس کے ساتھی ہال میں موجود افراد کی اس حرکت کا کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کاؤنٹر پر 2 آدمی موجود تھے اور دونوں ہی اپنے انداز سے غنڈے اور بدمعاش دکھائی دے رہے تھے۔ میرا نام براؤن ہے اور میں اپنے ساتھی الاباما سے آئے ہیں، ڈورتھی سے ملنا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، جاؤ ورنہ، ایک کاؤنٹر مین نے سخت اور انتہائی تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کاؤنٹر مین اپنا فقرہ مکمل کرتا، ہال تھپڑ کی تیز آواز اور انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرو، تنویر نے تھپڑ مار کر چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر کا تھپڑ اس قدر زوردار ثابت ہوا تھا کہ کاؤنٹر مین کے گال پر انگلیوں کے گہرے نشان پڑ گئے تھے اور وہ تھپڑ کھا کر اچھل کر کاؤنٹر کی اگبی دیوار سے ٹکرایا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہال میں ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ خبردار، اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دیں گے، عمران نے تیزی سے گھومتے ہوئے کہا۔ ستونوں کے پیچھے ہو جاؤ، اچانک عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر خود بھی قدم بڑھا کر ایک چوڑے ستون کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھی چونکہ اس کے پیچھے کھڑے تھے اور وہ ایسے مواقع کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ بھی تھے، اس لیے عمران کے بولتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے ستونوں کی اوٹ میں ہو گئے اور شاید ایک لمحے کا فرق پڑا تھا کیونکہ دوسرے لمحے مشین گن کی فائرنگ سے ہال گونج اٹھا۔ فائرنگ ان لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی جو دیواروں کی طرف پشت لگائے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھی فوری طور پر چوڑے ستونوں کے پیچھے ہو گئے تھے، اس لیے بال بچے تھے، لیکن مشین گنوں سے فائرنگ کرنے والے 4 افراد زندہ نہ بچ سکے کیونکہ ستونوں کی اوٹ میں ہوتے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ان مسلح افراد پر فائر کھول دیا تھا۔ ہال فائرنگ کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ہال میں موجود افراد میں بھگدڑ سی مچ گئی اور ہال خالی ہونے لگ گیا تھا، جبکہ مسلح افراد چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے تھے۔ اب ہال میں سوائے لاشوں کے اور کچھ نہ تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی تھے یا کاؤنٹر کے لوگ؟ ہاں، اب بتاؤ کہ تم ہمیں کیسے ڈورتھی سے ملواؤ گے، بولو، عمران نے مڑ کر منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔